الرحمن الرحیم۔ سورۃ الفاتحہ مکیۃ آیاتها 7 رکوعها 1۔ سورہ فاتحہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس میں 7 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے۔ سورہ فاتحہ چونکہ عظیم ترین صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اعظم صورت، یعنی قرآن پاک کی عظیم ترین صورت، اور یہی ایسی صورت ہے جو مکمل ایک ساتھ نازل ہوئی، پوری صورت۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ مکہ مکرمہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں بھی نازل ہوئی۔ تو اعظم صورت، حدیث میں آپ نے فرمایا کہ عظیم ترین صورت۔ اس میں دعا کا سلیقہ بتایا گیا، ان کس طرح بندہ اللہ سے دعا مانگے، پہلے کس طرح کون سے الفاظ بولے ہو، چونکہ بادشاہ کے دربار میں حاضری جو ہے اس کے اصول آداب ہیں۔ اب آدمی دنیا دار کیا کرے، سونا چاندی مانگ لیتا ہو، حالانکہ وہ تو جب تک وہ جی رہا ہے جب تک کام آئیں گے، مر گیا تو کچھ کام نہیں آتا، سونا چاندی کچھ کام نہیں آتا، اس پہ لڑائی ہوتی ہے بعد میں۔ تو اس لیے سلیقہ بتایا، اور اس کے 25 نام ہیں، تقریباً 25 اس میں کلمے ہیں، اس میں جو کلمات ہیں وہ 25 ہیں، 25 اس کے نام ہیں اس صورت۔ سورہ حج میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ، یعنی اس کا 7 مثانی ایک نام ہے۔ اس کا 7 مثانی یعنی ایسی 7 آیتیں جن کو بار بار پڑھا جاتا ہے۔ تو کوئی نماز فرض ہو، واجب ہو، نفل ہو، اس سے خالی نہیں، یہ پڑھنا ضروری۔ سورہ فاتحہ تو 7 آیتیں بار بار دہرائی جاتی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، تو ایک نام 7 مثانی، والقرآن العظیم ایک نام ہے قرآن عظیم۔ تو اللہ فرماتا ہے، یعنی فخر کے طور پر فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو 7 مثانی دی، اور قرآن پاک قرآن عظیم یہ سورہ فاتحہ دی۔ اور آپ نے فرمایا کہ یہ ایسی صورت ہے جو نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور میں، نہ خود قرآن میں اس جیسی کوئی اور نازل ہوئی، سورہ فاتحہ۔ اس کا ایک نام ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ نماز کو بولتے ہیں، الصلاۃ کے معنی دعا کے بھی ہیں، چونکہ مسلم شریف کی روایت ہے، اس میں آیا قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی بنصفین، کہ میں نے اس کو الصلاۃ کو، اس سورت کو، سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا، چونکہ بندہ اپنے لیے مانگتا ہے تو ولی عبدی ما سال، اللہ نے فرمایا جو مانگے گا وہ اس کو ملے گا، اور اس میں آدھی میں اللہ کی تعریف ہے، تو اس کی ہمسری کوئی نہیں کر سکتا، وہ تو اللہ کے لیے خاص ہے، اور آدھے بندے کی دعا ہے، تو اس لیے آدھا آدھا اللہ فرماتا ہے تقسیم کر دیا۔ جب آدمی کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تو اللہ فرماتا ہے حمیدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، اور یہ حمد اللہ نے خود اس لیے بیان کی کہ آدمی تو عاجز ہے، بادشاہ کی تعریف بیان کرنے سے عاجز ہے۔ اور یہاں جاتے ہیں پولیس کے ہاں، تو وہاں وہ کہتے ہیں اپلیکیشن کیسے لکھیں، دوسرے سے لکھواتے، کیا وہ ایسے کرتے ہیں، وہ ایسے گھپلے کرتے ہیں کہ آپ کا موبائل چوری ہو گیا، وہ آپ کو بتائیں گے یہ مت لکھو چوری ہو گیا، اس میں یہ لکھو کہ گر گیا، ورنہ اپلیکیشن لیں گے نہیں، وہ کہ سب نارمل چل رہا ہے، سب کچھ یہاں نارمل چل رہا ہے، چوری یہاں ہوتی نہیں ہے، تو وہ اپلیکیشن یہ لکھوائیں گے، یہ لکھو گر گیا، وہ چوری ہوا یہ مت لکھو ورنہ تو ایکسیپٹ نہیں کریں گے۔ تو وہ اصول اپنے بتاتے ہیں جھانسے والے۔ تو اللہ نے یہ بتایا آداب کہ کس طرح اس کی تعریف کی جائے، اللہ کی تعریف کس طرح کرے، خود بتایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دنیا کے سب سے عظیم ترین انسان، اور سب سے زیادہ اللہ کو پہچاننے والے، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والے، آپ فرماتے لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، یعنی میں آپ کی تعریف بیان کرنے سے عاجز ہوں، قاصر ہوں، میں نہیں کر سکتا جیسا کہ خود آپ نے تعریف کا بیان کی ہے۔ تو اس لیے بادشاہ نے خود بتا دی کہ تعریف یہ الفاظ بولنے۔
الحمدللہ رب العالمین، یہ خود بتا دی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ رب العالمین جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تمام زمین اس نے بنائی، آسمان اس نے بنایا، سانس لیتا آدمی اسی کی زمین پہ چلتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ عجیب بات ہے، فیا عجباً کیف یعصل الہ، ابن معتز ایک عربی شاعر ہے، وہ کہتا ہے عجیب بات ہے، یعنی بندہ کیسے نافرمانی کرتا ہے اس کی، اسی کی زمین پہ چلتا ہے، زمین کھسکا دے تو شہر کا شہر غائب، ذرا زلزلہ آ جائے تو شہر غائب، کیونکہ جاپان میں ایک شہر غائب ہوا ملا ہی نہیں۔ تو فیا عجباً کیف یعصل الہ، کہ عجیب بات ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیسے کی جاتی، ام کیف یجحدہ الجاحد، یہ منکر انکار کرنے والا بت پرست اس کا انکار کیسے کرتا ہے۔ وفی کل شیء لہ آیا، یعنی ہر چیز، ہر مخلوق، چونکہ ہر چیز مخلوق ہے اس کی، تدل علی انہ واحد، اس کا پتہ نشان بتاتی ہے کہ وہ ایک ہے، چونکہ ہر چیز مخلوق ہے، تو مخلوق ہے تو اس کا خالق بھی تو ہوگا کوئی۔ بھئی یہ مسجد بنائی کس نے بنائی؟ فلاں انجینئر نے بنائی، ہر چیز بنائی ہے کسی نے، تو یہ کائنات کس نے بنائی؟ تو اسی کا پتہ نشان خالق کا، ایک خالق کا پتہ نشان ہر پھول ہر بوٹا دیتا ہے، اسی کا پتہ نشان، پھر اس کی نافرمانی کیسے کی جاتی ہے، کتنی عجیب بات۔ تو تمام تعریفیں اسی کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ اس لیے الحمد کا جو لفظ ہے، حدیث ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر آدمی الحمدللہ رب العالمین کہے تو اس کی زیادہ قیمت ہے اس سے کہ ایک آدمی کو پوری دنیا دے دی جائے، اس سے زیادہ قیمتی بات یہ ہے کہ اسے الحمدللہ کہنے کی توفیق دے دی گئی۔ الحمدللہ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ جو اللہ کو زیادہ جانتے ہیں، معرفت والے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انہوں نے فرمایا الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، تمام تعریف اللہ کے لیے جنہیں بڑھاپے میں مجھے اولاد دی، حضرت اسماعیل حضرت اسحاق دی۔ الحمدللہ الذی نجانا من القوم الظالمین۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، تو اللہ کو یہ پسند ہے کہ آدمی پانی کا گھونٹ پیے، ایک لقمہ کھائے، الحمدللہ کہے، اور یہ معمولی بات نہیں، غیر معمولی بات، تملأ المیزان، الحمدللہ تملأ المیزان، حدیث میں آتا ہے اس سے اعمال کا جو ترازو وہ بھر جاتا ہے۔ اس نے تو چھوٹی بات سمجھی کہ ایک جملہ ہے، لیکن سر الحمدللہ تملأ المیزان، اس نے الحمدللہ کہا، اس کا میزان عمل کا ترازو بھر گیا اس کی وجہ یہ ہے، حدیث میں آتا فلا تثقلوا مع اللہ شیء، کہ اللہ کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، اس کے نام سے کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی، تو اس لیے وزن دار اللہ کی تعریف الحمد، اس نے خود بتایا کہ اس طرح تعریف کرو، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ جو ہے وہ خاص ہے، علم ہے، یعنی معبود بحق، جو برحق عبادت کے لائق ذات ہے اس کا، ایسے نہیں اپنی طرف سے اینٹ پتھر کی عجیب عجیب شکلیں بنا دی اور بھائی کہہ دیا کہ یہ اس کی کرو، لمبا اسٹیچو بنا دیا کہ یہ سب سے بڑا ہے اس لیے سب سے بڑھیا ہے، ایسے نہیں، معبود بحق تو وہی ہے، اس لیے کوئی یہ نام نہیں رکھ سکتا معبود۔ لیکن بعض جاہل ایسے ہوتے ہیں، یہاں دھورا میں نے دیکھا ایک کا ڈاکٹر معبود لکھا ہوا تھا نام، معبود مطلب عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور اس نے ڈاکٹر معبود بڑا لکھ رکھا تھا، اس نے کلینک کا ایڈریس تھا، تو ڈاکٹر معبود عبادت کے لائق تو صرف اللہ ہے، اور آدمی جو ہے وہ تو عبد ہے، عابد ہے، بندہ ہے، اور وہ اس کا اللہ کا بندہ ہے اور معبود ہے، معبود تو صرف اس کی ذات ہے۔ تو اس لیے یہ اللہ نام نہیں رکھ سکتا کوئی، اسے معبود جو صرف اللہ کے لیے خاص ہیں ایسے نام نہیں رکھے جا سکتے۔ اور آپ نے فرمایا کہ شہنشاہ ایسا نام رکھنا یہ سخت ناپسندیدہ ہے اللہ کا، یعنی بادشاہوں کا بادشاہ یہ تو اللہ کو زیب دیتا ہے، تو یہاں کوئی رہا ہوگا شہنشاہ آباد نام رکھا، اس نے آباد کیا ہوگا، شہنشاہ آباد نام پائے جاتے ہیں شہنشاہ، تو یہ سخت ناپسند ہے ایسے نام۔ تو رب العالمین وہ ہے تمام جہانوں کا پالنہار، تمام جہانوں جتنی مخلوقات ہیں، فرشتوں کی مخلوق اور جنات کی مخلوق، پرند چرند سینکڑوں مخلوقات ہیں، سائنس کو اب تک پتہ نہیں چلا بہت ساری مخلوقات کا۔ مارس پہ جاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں پانی مل گیا، کبھی کہتے ہیں نہیں ملا، وہ کچھ اور تھا، تو اس کی مخلوقات ایسی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا ابھی تک کتنی مخلوقات۔
تو تمام جہانوں کا پالنے والا، جتنی مخلوقات ہیں سب کا پروردگار، سب کا مالک، سب کا خالق، سب کا حاکم، سب کا رازق وہی ہے، متصرف وہ ہے۔ تو رب کے معنی المتصرف، المتکفل بمصلحت الموجودات، یہ تمام مخلوقات کے مصالح کو، جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنے والا، کوئی دوسرا پورا نہیں کر سکتا۔ وہ تمام ایسا ایک آدمی نے پیاؤ لگا دیا، CCTV کیمرے لگا دیے، پھر کچھ دن بعد وہ خراب ہو گیا، پتہ ہی نہیں، ایسا نہیں۔ وہ ابتدا سے لے کے انتہا تک ضروریات کا خیال کرنے والا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، وہ تمام بے پناہ رحم کرنے والا، بے پناہ، رحمان الدنیا والآخرہ۔ جمع حدیث علیہ السلام نے فرمایا کہ رحمان الدنیا والآخرہ ہے وہ، یعنی دنیا اور آخرت میں رحم کرنے والا۔ تو رحمان الدنیا اس معنی میں جو کفر کرتے ہیں، شرک کرتے ہیں، نفاق کرتے ہیں، ان کو عزت دیتا ہو، ان کو حکومت دیتا، صحت دیتا ان کو، یعنی وہ رحم کرتا ہے، اس کی رحمت کی وجہ سے تو ہے یہ، ورنہ اگر وہ رحمت نہ کرے تو سب کچھ چھین لے ان سے، وہ تو سانس نہ لینے دے۔ ایک گھونٹ لو کان عند اللہ، اللہ فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو کان عند اللہ، یہ دنیا کی اگر قیمت اللہ کے یہاں جناح بعوضہ، لو کانت الدنیا عند اللہ جناح بعوضہ، اگر مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی حیثیت ہوتی تو ما سقل کافر منہا شربۃ ماء، تو کسی نافرمان کو، منکر کو، کفر کرنے والے کو، شرک کرنے والے کو پانی کے ایک گھونٹ نہیں دیتا وہ، چونکہ حکومت تو اسی کی ہے سب جگہ، تو وہ پانی کے ایک گھونٹ نہیں دیتا۔ تو یہ تو رحمت سے بنا ہے، اس لیے وہ عزت بھی دیتا ہے، حکومت بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، یہاں رحمان الدنیا والآخرہ۔ لیکن رحیم الآخرہ فرمائے گا، آخرت میں وہ رحم صرف ایمان والوں پہ فرمائے گا، کفر اور شرک اور نفاق کے ساتھ رحم نہیں کرے گا وہ۔ رحمان الرحمن الرحیم، حضرت عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ رحمان کے معنی وہ ہے جو بے پناہ دے، جو جس نے مانگا اس کو وہ دے دے، اور رحیم کے معنی وہ ہیں کہ جو اس سے نہ مانگے وہ ناراض ہو جائے۔ یہ نہ مانگنے پر ہمارا ایک اگر کسی سے 2-3 بار سوال کر لو تو ناراض ہو جائے گا، بار بار رسید لے کے آ جاتے ہیں، حالانکہ وہ دوسروں کی ضرورت کا مسئلہ ہے، لیکن وہ ناراض ہو جائے گا۔ لوگوں کا یہ حال ہے کہ ان سے سوال کرو تو وہ ناراض ہو جاتے، اور اللہ جب ناراض ہو جائے ان ترکت سوالہ اللہ یغضب، ان ترکت سوالہ، اگر تم اس سے نہیں مانگو گے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، اسی سے مانگو، اگر تسمہ ٹوٹ جائے تو اسی سے مانگو، تو وہ سب کی ضروریات پوری کرتا ہے۔ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایک اس کا صفاتی نام ہے مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک، ملک بھی ہے قرأت، ملک معنی بادشاہ، ملک مالک، ملیک بھی ہے، ملیک معنی ان دا ملیک مقتدر، دوسری جگہ ہے سورہ قمر میں ملیک، ملیک معنی بادشاہ، تو حقیقی بادشاہ وہ ہے۔ ہمارے جو بادشاہ ہوتے ہیں ان کا یہ حال ہے، اگر ووٹ اور سپورٹ نہ ملے، ٹیکس ادا نہ کرے تو ختم ان کی حکومت، ایک دن میں ہی ختم، یعنی وہ سڑک پہ آ جائیں گے وہی جو حکمراں بنے بیٹھے تھے، اور وہ کب کس سے چھین لے نہیں پا جاتا، کچھ کہا جا سکتا، کب کس سے حکومت چھین لے نہیں کہا جا سکتا۔ تو ہماری حکومتوں کو ووٹ سپورٹ ٹیکس کی ضرورت پڑتی ہے جب چلتی ہے، اور اگر ووٹ سپورٹ ٹیکس نہ ملے تو ختم، چاہے وہ جتنا بڑا حکمراں ہو، ختم، سڑک پہ آ جائے گا، فٹ پاتھ پہ۔ لیکن مالک حقیقی وہ ہے، مالک یوم الدین، یہاں یہ فرمایا کہ روز جزا کا مالک، بدلے کے دن کے، یعنی آخرت میں، حالانکہ مالک تو وہ آج کا بھی ہے۔ یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ یہاں اصل میں جھوٹے کٹ پتلی مالک بھی بہت سارے بنے بیٹھے، وہ کہ یہاں فلاں پارٹی ہے، وہاں فلاں پارٹی، یہاں جھوٹ موٹ کے ہیں، پردے آنکھوں پہ پڑے ہیں، یعنی وہ دعوے کرتے ہیں کہ یہاں ہماری حکومت ہے، وہاں ان کی حکومت ہے، لیکن وہاں یہ عارضی حکومتیں بھی ختم ہو جائیں گی، یہ بھی نہیں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا آسمان والسماوات مطویات بیمینی، آسمان لپٹے ہوئے ہوں گے ہاتھ میں، دائیں ہاتھ میں اللہ، اور اللہ فرمائے گا اس وقت انا الملک، یعنی میں ہوں حقیقی بادشاہ، این ملوک الارض، یہ زمین کے بادشاہ کہاں ہیں؟ وہ سب ننگے ہوں گے، بولیں گے بھی نہیں، یعنی بادشاہ تو نہیں، فرشتے بھی وہاں نہیں بولیں گے، کوئی خوف کی وجہ سے،
लिमन मुल्क यौम, अल्लाह फरमाया आज किसकी बादशाहत है? लिमन मुल्क यौम, कोई बोलेगा ही नहीं, यानी फरिश्ते भी नहीं बोलेंगे, अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नहीं बोलेंगे। अल्लाह खुद ही फरमाएगा लिल्लाहिल वाहिदिल क़हार, कि आज ज़बरदस्त गालिब अल्लाह की हुकूमत। तो यहाँ तो झूठ मूठ की हुकूमत है, कठपुतली हुकूमत है, लेकिन वहाँ ये भी नहीं होंगी, इसलिए अल्लाह ने फरमाया, हालांकि यहाँ का भी वही है हकीकी बादशाह, लेकिन वहाँ वे झूठ मूठ की हुकूमतें भी ख़त्म हो जाएंगी, इसलिए अल्लाह ने फरमाया मालिकी यौमिद्दीन, रोज़े जज़ा का मालिक वही होगा, सब नंगे होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहले सैयदना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह को कपड़े पहनाए जाएंगे वहाँ अल्लाह के सामने, और बेबस होंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी ये कहते होंगे अल्लाहुम्मा सल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लिम, ऐ अल्लाह हमारी आफ़ियत नसीब फरमा, सल्लिम नफ्सी, यानी सब अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो सबसे ज़्यादा मुकर्रम हैं, अल्लाह के ख़ास बंदे हैं, उनकी कैफियत ये होगी मालिकी यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। फिर यहाँ खिताब फरमाया कि ये दुआ मांगो इय्याका नअबुदु बंदे से, कि हम सिर्फ आप ही की इबादत करते हैं। नाबुदु जो है फ़ैल मुज़ारे का सेगा है, फ़ैल मुज़ारा जो अरबी में आता है उसके माने उसमें प्रेजेंट भी है फ्यूचर दोनों आते हैं, यानी हम आप ही की इबादत करते हैं, करते रहेंगे। ऐसा नहीं अभी मस्जिद में कर रहे हैं और अभी बिजनेस करेंगे तो मनमानी करेंगे, ऐसा नहीं, यानी यहाँ भी और वहाँ भी सब जगह सिर्फ तेरी इताअत इबादत करते रहेंगे। इबादत के माने सिर्फ ये नहीं कि मस्जिद में आदमी नमाज़ पढ़ रहा है जब ही इबादत कर रहा है। इबादत यानी मामूरात जो हैं, जो आदमी काम करता है वो तीन किस्म के हो सकते हैं। एक तो वो कि जिनका हुक्म दिया गया है मामूरात मतलब फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, सुनन हैं, मुस्तहब्बात हैं, इनका हुक्म दिया गया है, तो इनमें नियत शर्त है, इनमें तो नियत ज़रूरी है। नमाज के लिए नियत फ़र्ज़ है, हज के लिए नियत फ़र्ज़ है, अगर कोई नियत नहीं करेगा तो हो गई नहीं, नियत करना ज़रूरी है। और एक मनहियात यानी हराम कामों से बचना, जो हराम काम है, मकरूहात हैं, मकरूह तहरीमी हैं, उनसे बचना। अगर उनमें भी आदमी नियत करेगा कि चूँकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं इसे छोड़ता हूँ, उसमें अजर मिलेगा, यानी गुनाह से बच रहा हो, लेकिन उसने नियत कर ली कि चूँकि अल्लाह का हुक्म है इसलिए मैं बचता हूँ, उसमें भी अजर मिलेगा। और तीसरी किस्म है मुबाहात हैं, यानी उनमें करो तो कोई बात अजर नहीं मिलेगा और ना करो तो जब भी कोई बात नहीं। तो उनमें भी अगर आदमी नियत करेगा, यानी बीवी से मिलेगा, वो अपनी बीवी से हमबिस्तरी करता है और नियत करता है पाक दामनी की और नेक औलाद की नियत करता है, तो उसमें उसे अजर मिलेगा अगर उसने नियत की। तो बीवी के मुंह में लुक़मा देता है, नियत ये कि इसके हुकूक अदा करेगी, खुश रहेगी, बच्चों की परवरिश करेगी, उसमें भी उसे अजर मिलेगा। लेकिन अगर नियत नहीं की तो कुछ नहीं मिलेगा। उसमें यह कि नियत अगर करेगा तो आदमी को अजर मिलेगा। घर वो ले जा रहा है, 2 रुपए की सब्ज़ी ले जा रहा है, उसकी नियत है कि अल्लाह ने उनके हुकूक मेरे ज़िम्मे रखे हैं, मैं उनको अदा करता हूँ, तो इसमें उसे अजर मिलेगा। वरना ज़िंदगी भर कपड़े उसे लाने, वो तो वाजिब है, लेकिन नियत की तो अजर नहीं मिलेगा। इय्याका नअबुदु, तो हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं, करते रहेंगे। तो इबादत नाम है खौफ का, रजा का, उम्मीद का, इखलास का, खुशू खुजू, इसके मजमूए का नाम है इबादत। यानी खुशू खुजू, इखलास, रजा, उम्मीद, डर उसी से रखे आदमी, अल्लाह से ही डरे, अल्लाह से उम्मीद रखे। और ना उम्मीद रखी कि हमारा आदमी था, वो आदमी उसे हार्ट अटैक हो गया और मर गया, नहीं कहा जी वो तो एप्लीकेशन अटक गई, चूँकि हमारा आदमी तो मर गया, वो पेशकार जो था वो उससे जानते थे हम, और कोई तो हमें जानता ही नहीं। तो उनसे उम्मीद रखो तो पता नहीं, तुम्हें ना उम्मीद होना पड़ेगा। लेकिन अल्लाह से उम्मीद रखो तो हमेशा है, वो हमेशा मदद करता है, और वो अगर उससे नहीं मांगते तो नाराज़ होता है। तो यहाँ फरमाया इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, करते रहेंगे, यानी मस्जिद में भी, बाहर भी, हज के मौके पर भी, बाहर हर जगह, चूँकि हर जगह आदमी बादशाह हो तब भी वो बंदा है, अगर वो सिंहासन पर बैठा है फिर भी तो वो बंदा है उसका, तो हर हाल में वो मोहताज है, और ज़रूरत पूरी करने वाला वो है क़ाज़ीउल हाजात। तो इय्याका नअबुदु, तो ये बताया कि ये कहो हम सिर्फ तेरी इबादत इताअत करते हैं, करते रहेंगे। व इय्याका नस्तईन,
اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے۔ اس لیے اللہ اپنا محتاج ہی رکھے، دوسروں کو محتاج نہ رکھے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، مانگتے رہیں گے، یہ بتائیں۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، پھر فرمایا کہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ ہدایت، ان دنیا کی سب سے قیمتی شے جو ہے ایمان ہے، ہدایت۔ اب آدمی جہالت سے مانگ لیتا کہ بھئی بہت بے پناہ سونا مل جائے، تو چاندی مل جائے، اور لیکن مرنے کے بعد تو کچھ کام نہیں آئے گی اگر اس نے صحیح اس کا استعمال نہیں کیا۔ ہوتا ہے کہ پیسہ زیادہ آتا ہے تو بگاڑ بھی آ جاتا ہے، اس کے ساتھ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے پھر۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مانگو ہدایت، اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اللہ ہمیں سیدھے راستے کی توفیق دے۔ تو ایک تو ہدایت یہ ہے ایثار المطلوب، کہ مطلوب تک پہنچا دینا۔ آپ سے پوچھا کہ فلاں کا ایڈریس بتاؤ، تو آپ اس کے ساتھ گئے، گھر تک پہنچا کے آئے اسے۔ اور ایک سیدنا موسیٰ علیہ السلام، وہ تو اپنا آگ لینے گئے تھے، تو اللہ نے ان کو نبوت دے دی، نبوت سے سرفراز فرما دیے۔ یہ سارے مطلوب ہے۔ وہ تو آگ لینے گئے تھے، سردی لگ رہی تھی، بچے ساتھ تھے، سخت سردی، ٹھٹرتی ہوئی رات، تو انہوں نے کہا کہ آگ شاید وہاں سے روشنی آ رہی ہے، میں آگ لے آؤں، تو اللہ نے نبوت سے سرفراز فرمایا، نبوت سے نواز دیا۔ یہی سارے مطلوب، یعنی مقصد تک، منزل تک پہنچا دیا۔ ایک ہے اراۃ الطریق، ایک اس کے معنی ہدایت کے اراۃ، راستہ دکھانا۔ یعنی آپ کسی نے پوچھا ایڈریس، آپ نے کہا سیدھے جاؤ، پھر لیفٹ کو، پھر رائٹ کو جانا، سامنے بورڈ لگا ہے ان کا ایڈریس ہے، ساتھ نہیں گئے آپ اس کو، اراۃ الطریق۔ تو حق تعالی شان نے ہر طرح سے بندوں کی ہدایت کا سامان فرمایا، انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، آسمانی کتابیں نازل فرمائیں، اور یہ آخری ایسی کتاب ہے کہ اس میں چینجنگ نہیں ہو سکتی، تحریف نہیں ہو سکتی، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ انعام فرمایا، اللہ ہدایت کا سامان کر دیا سب کے لیے۔ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، سیدھا راستہ۔ اور یہ چونکہ اہم چیز ہے کہ سیدھا راستہ کس کا، اس کو اور وضاحت سے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ نے انعام فرمایا، یعنی وہ لوگ جن پر انعام کیسا، انعام کیا، لشکار مارتی ہوئی گاڑیاں ان کے پاس، بنگلہ بلڈنگیں، حکومتیں، کیا ہے ان کے پاس، انعام کیسا، دینی انعام، دنیاوی انعام نہیں۔ یعنی فرعون کو بھی ملا تھا، حامان کو ملا تھا، وہ ایسے بگڑے، وہ نمرود خدائی کا دعویٰ کر دیا، ان کا انا ربکم الاعلیٰ، یعنی اس کو بے پناہ دولت ملی، بادشاہت ملی، حکومت ملی، تو اس کا دماغ خراب ہو گیا، اور اس نے کہا انا ربکم الاعلیٰ، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، اس نے دعویٰ کر دیا۔ اور جب موت نے گلا دبایا تو پھر وہ جو رب صاحب ہیں وہ کلمہ پڑھنے لگے، حتیٰ اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت بہ بنو اسرائیل وانا من المسلمین، وہ کہ میں اب اسلام لاتا ہوں۔ وہ جو رب صاحب تھے، جب آفت آتی ہے نا تو پھر آدمی اللہ کو یاد کرتا ہے، کسی اور کو یاد نہیں کرتا، ڈوبتا ہوا وہ صرف اسی کو ایک کو یاد کرتا ہے، وحدہ لا شریک کو۔ کافر بھی ایسا کرتے تھے، سمندر میں ڈوبنے لگتے تو پھر وہ کہتا اب صرف ایک کو پکارو۔ تو یہ فرمایا کہ یہ وہ ان لوگوں کا راستہ ہے جن پر تو نے انعام فرمایا۔ وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، سب سے زیادہ انعام ان پر فرمایا۔ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، صالحین ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا سورہ نساء میں کہ وہ کون ہے؟ اولئک الذین انعم اللہ علیہم من یطع اللہ والرسول، کہ جنہوں نے اللہ کی، اس کے رسول کی اطاعت کی، اللہ اس کے رسول کی اطاعت ہر کام میں۔ یعنی غم کا طریقہ کیا ہے، یہ جو اللہ کے رسول نے بتایا اس کے مطابق غم منایا۔ ایسے نہیں ہم نے جیسے چاہا غم منا لیا، کبھی بھی منا لیا، کسی خاص دن کر کے 10 محرم پہ منا لیا، لیکن طریقہ وہ ہونا چاہیے۔ انبیاء نے بتایا کہ نہیں ایسا؟ تو انبیاء من یطع اللہ والرسول، جو اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، خوشی کا طریقہ بھی ان کا ہو۔ خوش ہے ڈی جے بجا دیا، بیچارہ ہارٹ پیشنٹ آدمی وہاں لیٹا ہوا ہے، وہ ڈی جے سے وہ اور بیمار ہو گیا، اس کی بھی رعایت نہیں کی، اور وہ ثواب کے بجائے اور سب عذاب ہو گیا، اپنی نیند خراب۔ دوسرے کی تو خوشی کا طریقہ کیا ہے، غم کا طریقہ کیا ہے، جو اللہ رسول نے جو بتایا ہے، من یطع اللہ والرسول، جو اللہ رسول کی اطاعت کرے گا، فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، تو یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا، یہ ان کے ساتھ رہیں گے۔ اور وہ کون ہے؟ النبیین، انبیاء علیہ السلام، الصدیقین، وہ صدیقین ہیں، یعنی جن کے قول اور عمل میں سچائی ہے،
ایسے بہت کم لوگ پائے جاتے ہیں، ان زبان سے باتیں بہت کرتے ہیں، عمل اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ صدیقین و شہداء ہیں، یعنی انہوں نے اپنی جان کا نذرانہ اللہ کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے پیش کر دیا، و شہداء و صالحین، اور وہ نیک لوگ ہیں۔ تو وہ لوگ ہیں جن پر انعام فرمایا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وضاحت اور اس کو اور تشریح کے ساتھ فرمایا، وہ لوگ نہیں جن پر غضب نازل کیا گیا، اور نہ وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ حضرت عدی بن حاتم جو ہیں، مسند احمد کی روایت ہے، عدی بن حاتم جو ہیں، حاتم طائی عرب کا بہت بڑا سخی ہوا ہے، اس کے بیٹے ہیں حضرت عدی۔ تو عدی یہ اپنے وہاں کے راجا تھے، بادشاہ تھے، عیسائی تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی جب پہنچے تو ان کی پھوپھی تھی، ان کو اریسٹ کر لیا، اور ان کو اریسٹ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش کر دی۔ وہ خود اپنا اسلام کا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ اب وہاں پیش کیا تو ان کی پھوپھی بوڑھی تھی، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا، اللہ کے رسول میں تو جو میری نگرانی خبر گیری کرنے والا ہے وہ تو غائب ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ہے عدی بن حاتم۔ اچھا، عدی بن حاتم، اور اب میں بوڑھی ہوں، خدمت کے لائق بھی نہیں ہوں، آپ مجھے رہا فرما دیں، اللہ آپ پر احسان فرمائے گا۔ آپ نے رہا فرما دی، ان کو چھوڑ دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ پھر ان کے ساتھ ایک صحابہ ہے، وہ حضرت علی تھے۔ تو حضرت علی نے، یعنی آپ کے صحابہ بھی ایسے تھے، انسانیت کے غایت درجے میں مخلص، انسانوں بعضوں جو بڑے لوگوں کے پاس ہوتے ہیں نا، وہ ملنے ہی نہیں دیتے ان سے، بڑے لوگوں سے۔ وہ وہیں آرام کر رہے ہیں ودھائک صاحب، وہ باہر کہہ دیں گے جی وہ تو لکھنؤ میں میٹنگ میں ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جو تھے، حضرت علی نے ان سے کہا، ان کی پھوپھی سے، عدی بن حاتم کی پھوپھی سے، کہ تم سواری بھی مانگ لو، چونکہ اب اتنی دور جاؤ گی، سواری بھی مانگ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اتنا رحم فرمایا ہے، بخشی نوازا ہے، تمہیں رہائی کر دیا، تو پھر تم سواری مانگ لو۔ انہوں نے سواری مانگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری دے دی، سواری بھی ان کو دے دی۔ اب وہ گئی تو عدی بن حاتم ان سے ملی اپنے بھتیجے سے، ان سے کہا کہ ارے وہ تو تمہارا باپ جو ہے حاتم طائی، اس سے بڑے سخی ہیں، یعنی مجھے رہا کر دیا، اور میں نے سواری مانگی، سواری بھی دے دی، تو اس لیے ان سے جاؤ، تم ان سے ضرور ملو۔ میری ہمت بڑھی، میں گیا وہاں، اور جا کے جب میں گیا تو آپ نے فرمایا بڑی سادگی سے، اور میں نے دیکھا کہ بچے بھی آپ سے مل رہے ہیں، آ کے بوڑھی عورتیں بھی آپ سے مل رہی ہیں، تو میں سمجھ گیا کہ قیصر و کسریٰ کی طرح وجاہت طلب یہ بادشاہ نہیں ہے، یہ تو نبی ہیں، اللہ کے برگزیدہ خاص بندے ہیں۔ ان بوڑھی عورتیں آ کے مل رہی ہیں، بچے بھی آپ سے مل رہے ہیں آ کے، اور یہ بادشاہ تھا۔ تو میں سمجھ گیا یہ تو نبی ہیں، اللہ کے خاص برگزیدہ بندے ہیں، اور یہ قیصر و کسریٰ کی طرح بادشاہ نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سادگی سے فرمایا، اسلام کی دعوت دی، یہ فرمایا کیا تم لا الہ الا اللہ سے بھاگتے ہو؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت اطاعت کے لائق ہے، یعنی جس کی طرف تم بھاگ رہے ہو؟ کیا تم اللہ اکبر سے منہ موڑتے ہو؟ کیا اللہ سے بڑا ہے کوئی اور؟ انہوں نے فوراً، وہ کہتے ہیں میں نے فوراً وہیں کلمہ پڑھ لیا۔ پھر آپ نے بتایا، یہ عیسائی تھا نا، پھر آپ نے بتایا کہ یہ جو غیر مغضوب علیہم سے مراد ہے یہودی، یہ کہ علم تھا ان کے پاس، اور علم کے باوجود انہوں نے عمل نہیں کیا۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام جو ہیں، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اسلام لائے فوراً، انہوں نے ساری پہچان دیکھی، تو وہ اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، قرآن کو ایسے جانتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو جانتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا جیسے بچے باپ کو جانتے ہیں، حالانکہ چھوٹا بچہ بھی پہچان لیتا ہے اپنے ماں باپ کو، لیکن یہ فرمایا کہ جیسے بڑے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں۔ یار تو جب یہ اسلام لائے تو ان سے حضرت عمر نے پوچھا کہ یہ قرآن نے جو تمہارے بارے میں فرمایا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح پہچانتے ہیں، یعرفون کما یعرفون ابناءہم، جیسے اپنے بچوں کو، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم تو اس سے زیادہ جانتے ہیں، وہ کہ معرفتی لمحمد اشد، یعنی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اس سے زیادہ جانتا ہوں، ان بچوں سے بھی زیادہ۔ ان کو وہ کیسے؟ ان کا یہ کیسے؟ انہوں نے کہا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، یہ تو سچی بات ہے اور ہماری کتابوں میں ہے وضاحت کے ساتھ، لیکن عورتوں کو پتہ نہیں، ما تصنع النساء، یعنی بستر میں ان سے کون ملا ہے، وہ کس کا بچہ نہیں معلوم،
لیکن ہم اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، انہوں نے بتایا۔ تو یہ جان بوجھ کر دیدہ دانستہ پھر آپ کی نبوت کا انکار کرتے تھے، اس لیے زیادہ غضب کے مستحق ہیں۔ غیر المغضوب علیہم، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پر غضب نازل ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ لوگ جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ یہ عیسائی جو ہیں وہ غلط راستے کو سیدھا سمجھ کے اس پہ چلے جا رہے ہیں۔ وہ کہے کہ تین ہیں خدا، اور وہ ان کے فلسفہ ان کے بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ تین، کہ اقانی میں ثلاثہ ہیں، ایک ان میں روح القدس ہے، ایک بیٹا ہے، یعنی حدیث علیہ السلام کو بیٹا مانتے ہو، ایک مریم ہے، تو اس میں وہ ٹرائنگل ہے، اسی میں اٹکے ہوئے، ان کو یہ فلسفہ سمجھانا ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ان کا نہیں، نہ ان کا جن پر غضب نازل ہوا ان کا راستہ، اور نہ ان کا جو سیدھے راستے سے بھٹک گئے۔ فللہ الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمین والکبریاء فی السماوات والارض والعزیز الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے رحمت سے، بغیر استحقاق ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما۔ یا اللہ ہر کفر کو، ہر شرک کو اسلام اور ایمان میں تبدیل فرما۔ یا اللہ ہر معصیت اور گناہ کو اطاعت میں تبدیل فرما۔ یا اللہ جو پریشان حال ہیں ان کو پریشانی کو دور فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما۔ یا اللہ جو وفات پا چکے ہیں ان کو مغفرت فرما۔ یا اللہ جو نیک رشتوں کی تلاش میں ہے محض فضل سے غیب سے اس کا نظم فرما۔ یا اللہ اپنی سچی محبت، سچی معرفت پیدا فرما۔ اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیمہ کی سچی محبت، سچی اطاعت پیدا فرما۔ یا اللہ ہمارے افراد کی، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہماری جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جب تک ہمیں زندہ رکھ اسلام پر، ایمان پر، قرآن و سنت پر زندہ رکھ، جمود ایمان عطا فرما۔ یا اللہ اس مسجد قبول فرما، اس مجلس قبول فرما۔ یا اللہ قرآن پاک سننے سنانے قبول فرما۔ یا اللہ محض فضل سے اس کے عمل کی، سمجھنے کی، دعوت کی، اشاعت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دعاؤں قبول فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم، وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔